آج ہم چوتھے کلمے پہ غور کریں گے اور اس کے لیے ہم حوالہ پڑھیں گے متی 27واں باب اس کی 45 سے 50ویں آیات تک۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ آمین آمین۔ اکثر ہماری زندگی میں حالات آ جاتے ہیں جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ہوتا کہ یار زندگی میں چل کیا رہا ہے۔ بہت سی پرابلمز آتی ہیں اور ہم لوگ ان پرابلمز سے کوشش کرتے ہیں ڈیل کرنے کا، خود سے ان حالات کا سامنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہو نہیں پا رہا ہوتا کچھ ٹھیک۔ تو ہماری لائف کا بھی ایک پائلٹ ہے جو سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک پائلٹ ہے جو سب کچھ، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی پرابلمز جب لائف میں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس پائلٹ پہ ہم سو جائیں اور ہم اس پائلٹ کو کنٹرول کرنے دیں، ان چیزوں کو صرف شکر گزاری کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے، مشکل ہوتا ہے اکثر حالات میں، جب کبھی حالات ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ہر طرف آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بہت جو ہے نا وہ برے حالات ہیں، بچے برائی کی طرف جا رہے ہیں، شادی ورک آؤٹ نہیں ہو رہی، شادی جو ہے وہ کافی زیادہ آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمس چل رہے ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، بزنس لاس میں جا رہا ہے، جاب پہ آپ کے باس کے ساتھ نہیں بن پا رہی، وہاں پہ کافی زیادہ ایشوز چل رہے ہیں، ہر طرف آپ کو پرابلمس نظر آ رہی ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں ان سے ڈیل کرنے کی، لیکن نہیں ہو پا رہا۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ وی ہیو ون پائلٹ جو ہماری زندگی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنی سارے مسائل، ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دینی ہیں۔ یہ چیز میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمیں آج اس کلمے سے خدا یسوع مسیح سکھانے کو ہے۔ جو چیز اکثر ہم لوگ مس کر جاتے ہیں، اکثر ہم کلموں پہ میسیجز سنتے ہیں، اور یہ وہ کلمہ ہے جو بہت سے لوگ ڈفرنٹ اس کی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، ڈفرنٹ اس کی تفصیلات دیتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے یا غلط اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔ جس طرح سے آج خدا ہم سے بات کرنے کو ہے، ہم نے وہ سیکھنی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ایون مارٹن لوتھر جو ون آف دا گریٹ ہسٹورین، جو ہمارے بڑے تھیولوجسٹ میں آتا ہے، اس نے اس کلمے کے حوالے سے اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے جب یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا باپ جو ہے یسوع مسیح کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں کچھ دنوں کے لیے روم میں چلا گیا، دعا میں ٹھہر گیا کہ خدا مجھے اس کا مطلب بتا، کیا ہے اس کا میننگ؟ تو کہتے ہیں میں چند دن کے بعد جب باہر آیا تب بھی میں کنفیوز تھا۔ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، بٹ خدا ان کا شکر ہے کہ خدا اپنے لوگوں پہ اپنی باتیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو آج ضرور کلام سے ہم خدا کی وہ باتیں جو خدا ہمیں آج سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ گلوری ٹو گاڈ۔ زوردار تالیاں بجائیں ذرا اپنے لیے۔ ہاللیلویا۔ آیت میں ہم نے پڑھا، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب خدا یسوع مسیح کو جب ہم مرکز کی انجیل کے اندر دیکھتے ہیں تو صبح 9 بجے ان کو صلیب پر لٹکایا گیا کینوں کے ساتھ،
اور دوپہر سے لے کے تیسرے پہر تک 3 بجے تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک اندھیرا چھایا رہا. اندھیرا کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اکثر ہم تاریکی کو جو دنیاوی لذتیں ہیں یا شیطان کی جو قوتیں ہیں ان سے ریلیٹ کرتے ہیں اندھیرے کو. تو اس وقت دوپہر 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک اندھیرا چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب اس وقت پوری دنیا میں اٹس ویری اسٹرینج. ہسٹورینز بتاتے ہیں بائبل کے علاوہ بھی اکثر لوگوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے. ایک بڑے فیمس ٹرٹوریل کر کے نام ہے ان کا ایک ہسٹورین ہے, انہوں نے کوٹ کی ایک ہسٹورین بک میں سے کہ اس وقت واقعی 3 گھنٹوں کے لیے اسرائیل فلسطین کے اندر اس قدر اندھیرا تھا کہ لوگ لالٹین لے کے سفر کر رہے تھے باہر دوپہر کے وقت, اس قدر اندھیرا چھا گیا. تو میں اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ جب ہم دنیا کے نور کا انکار کرتے ہیں تو کیا کس چیز کو انوائٹ کرتے ہیں, کس چیز کو دعوت دیتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کس کو دعوت دیتے ہیں؟ تاریکی کو دعوت دیتے ہیں. اس وقت وہاں پر موجود سب لوگ یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے, یسوع مسیح کو ٹھٹھے مار رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے اور یسوع مسیح کا انکار کر رہے تھے. اور یسوع مسیح نے یوحنا 8ویں باب میں کیا بولا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں, دنیا کا نور میں ہوں. اور جب ہم یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں آج کے دور میں بھی, اس وقت تو اس وقت کو لے کے اگر ہم اس وقت سمبلائز کریں آج کے دور کو, تو ہم لوگ وہ چیزیں جو خدا یسوع مسیح نے پرنسپلز بنائے ہیں, اصول بنائے ہیں, بائبل کی تعلیم ہے, اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور غلط رستے پہ چلتے ہیں, ان پرنسپلز کو بھول جاتے ہیں, تو ہم اس دنیا کے کنگ کو, بادشاہ کو, جو اس وقت تاریکی کا بادشاہ ہے, اس کو اپنی زندگی میں انوائٹ کرتے ہیں. آج بھی وہی ہے. آج بھی آپ خدا یسوع مسیح کو آپ انکار کریں گے تو آپ کی زندگی تاریکی میں ہی رہے گی. اس وقت یسوع مسیح کو لوگ ٹھٹھے مار رہے تھے اور اس وقت پوری دنیا میں تاریکی چھا گئی. اور یہ تاریکی نارمل تاریکی نہیں تھی, واقعی ہی لٹرلی اس جگہ پہ تاریکی ہوئی. اچھے حالات میں ہم لوگ اکثر اچھے حالات میں جب وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہمیں یاد رہتا ہے جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے. ایسی ہے جب سب کچھ آپ کی جاب اچھی چل رہی ہے, میرج اچھی چل رہی ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں, فیس پہ اسمائل بھی رہتی ہے, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. لیکن جب برے حالات ہوتے ہیں, بہت زیادہ ڈاؤن فال چل رہا ہوتا ہے, اس ٹائم پہ خداوند کی شکر گزاری کرنا, خداوند کو پریز کرنا, ستائش کرنا خداوند کی بہت مشکل لگتا ہے. آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے شاید کچھ حالات ہوتے ہوں. میں نے آپ لوگوں کو بڑی سویرٹی بتائی ہے, شاید آپ لوگوں کی لائف میں بھی اس طرح کے کچھ حالات ہوتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے خداوند کی تعریف کرنا. لیکن آج ہم خداوند یسوع مسیح سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس حالات میں خداوند کی تعظیم کی, خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے کن حالات میں خداوند کی پرستش کی. اب یہ اندھیرے کے حوالے سے ایک پیشن گوئی بھی کی گئی تھی, اور وہ ہم دیکھتے ہیں آموس کی کتاب 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت. اور خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشنی میرے زمین کو تاریک کروں گا. اب اس قدر برے حالات کے آپ کا پورا بدن چھتی کوڑوں کی مار سے ہوا, سر پہ کانٹوں کا تاج ہے, پوری بونز آپ کی نظر آ رہی ہیں, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے, آپ کے کپڑوں کے اوپر بھی قرآن کی گئی. اور اس کے بعد یہ تاریکی چھا گئی. بہت سے لوگ اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ
शायद उस वक्त खुदा यीशु मसीह के ऊपर पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ था, और उन लम्हों में खुदा बाप ने, क्योंकि वो पाक है, गुनाह को देख नहीं सकता, तो उसने अपने बेटे से चंद लम्हों के लिए अपना चेहरा जो है वो मोड़ दिया। तो हम आज ये सीखेंगे कि क्या वाकई ही ऐसा था कि खुदा यीशु मसीह, जिसको उसने इस दुनिया में एक प्लान के तहत, एक पर्पस के तहत पता था कि ये होगा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि खुदा यीशु मसीह से खुदा ने अपना चेहरा जो है मोड़ दिया? आइए पढ़ते हैं अगली आयत में। ओके, ज़बूर 22 उसकी पहली आयत। स्टार्ट कहां से हो रहा है? ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब पिछले कलमों में हमने सीखा कि खुदा यीशु मसीह ने अपने इर्द गिर्द जो लोग थे उनसे बात कर रहे थे। सबसे पहले उनसे जो उसको ठट्ठे मार रहे थे, उनसे कहा कि बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करके खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट एड्रेस किसको कर रहे हैं? किससे बातचीत कर रहे हैं? खुदा से। जमीन से अब राब्ता हटा के डायरेक्ट आसमान की तरफ, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब बात यहाँ पे आती है, क्या वाकई खुदा ने यीशु मसीह को छोड़ दिया? जो हिस्टोरियंस हैं एंशिएंट टाइम में, तारीखदान, वो ये कहते हैं कि उस जमाने में जो इसराइली थे, यहूदी थे, वो हवालों को याद करते थे, मेमोराइज करते थे बाय हार्ट, जुबानी। उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, किताबें लिख लेना या हमारे फोन्स के अंदर आजकल रिकॉर्ड होता है, तो वो जो है वो मेमोराइज किया करते थे। और ये जो ज़बूर है वो दाऊद बादशाह ने लिखा है। और खुदा यीशु मसीह यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं? खुदा यीशु मसीह उनको रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं कुछ। खुदा यीशु मसीह ने हल्की सी आवाज में बोला, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हल्की सी आवाज में बोला, बुलंद आवाज से। सो एवरीवन जो वहां पे मौजूद थे, सबको वो आवाज है कि वो क्या कह रहे हैं। उस दौर में ये होता था कि जब इस तरह की कॉन्ग्रेगेशन इकट्ठी होती थी, वहां पे जब हवाला बोला जाता था ना, तो पहली आयत ही सिर्फ बोलते थे। अगली आयत या अगली जितनी आयत होती थी, वो कॉन्ग्रेगेशन या जो भी कलीसिया होती थी, जो मौजूद होती थी, उनको याद होती थी और वो आगे बोलती थी। तो खुदा यीशु मसीह ने पहली आयत बोली, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब इस बाब में है क्या? इस बाब में 22वें ज़बूर में बताया क्या जा रहा है? ये सारी की सारी पिक्चर इस हवाले के अंदर खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत को बयान कर रही है। खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत इस पूरे हवाले में बयान की जा रही है। किस तरह से? उस हवाले में दाऊद बादशाह को होली स्पिरिट ने 800 साल पहले लिखवा दिया था। क्या लिखवाया? कि मेरी हड्डियां मुझे नजर आ रही हैं, मेरे कपड़ों में कुरानंदाजी हो रही है, मेरे जो कुत्ते हैं उन्होंने मुझे घेर लिया है। ये सब बातें कब हो रही थी? उस वक्त जब खुदा यीशु मसीह सलीब पे ये बोल रहे थे, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सो दोस पीपल, ताकि वो लोग जो यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं उनको मालूम हो कि अभी जो वाकया हो रहा है वो ऑलरेडी आप लोगों ने मेमोराइज किया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। जान जाए कि मैं ज़बूर 22 हूं। ज़बूर 22 जो है वो मेरे हवाले से है। बड़े जरा आए हम जल्दी से ज़बूर 22 उसकी 15वीं से 18वीं आयत। मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। प्रोफेसी। अब आपने देखा कि वहां पे जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने कहा, है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वहां पे एक शख्स, क्योंकि उनको याद थी ये चीजें मेमोराइज की होती थी, वो फौरन से उसको याद आया, यस ये तो वो बात कर रहे, शायद इसको पानी चाहिए।
اس نے فوراً سے جا کے اسپنج گیلا کیا اور خدا یسوع مسیح کے منہ کو لگایا، سرکے سے بھرا۔ کیسے اس کو یاد آیا کہ اس وقت خدا یسوع مسیح کو پانی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس نے یہ زبور یاد کیا ہوتا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ کیا داؤد کے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ بولیں، داؤد کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے؟ بولتے کہ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ 800 سال پہلے خداوند نے ہولی اسپرٹ کے تھرو داؤد بادشاہ جو ہے اس کو یہ چیزیں لکھوا دی۔ اب یہ زبور جو ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ دکھ کا زبور ہے، جان گنی کے زبور ہے، خداوند کے دکھوں کے بارے میں پروفیسی کی گئی ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح ان کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں، وہ لوگ جو آس پاس کھڑے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ لوگ سیکھ چکے ہو، ایمان لے ہو ابھی بھی، خداوند یسوع مسیح ابھی بھی منسٹر کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے، ہمیشہ جو یسوع مسیح ہے انہوں نے خداوند باپ کو جو ہے وہ باپ کہہ کے ایڈریس کیا، اور یہاں پہ جب بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے میرے خدا، اے میرے خدا، کیونکہ جب پہلا کلمہ بھی دیکھتے ہیں تو کیا کلمہ تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وائی ناؤ، اس ٹائم کیوں خدا کا لفظ یوز کیا جا رہا ہے؟ اینی ون آلریڈی آنسر دے چکے ہیں، بات ہوگی ہوئی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس حوالے کو کیا کر رہے تھے؟ کوٹ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تاکہ وہ سمجھیں کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ اب یہ حوالہ جو ہے یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتا۔ اکثر ہم لوگ جب حالات برے ہوتے ہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ مشکل حالات کے اندر شکر گزاری کرنا مشکل ہے، اور ان حالات میں جب خداوند یسوع مسیح بالکل چند سانسیں، بالکل کم آکسیجن کے ساتھ یہ اپنی آواز نکال کے بات کر رہے ہیں، بالکل آواز نکل ہی نہیں رہا وہ شاید، اس ٹائم پہ خداوند یسوع مسیح اس حوالے کے بارے میں بات کرتے ہیں، زبور 22۔ اور زبور 22 کیا ہے؟ ستائش کا زبور ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس حوالے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہر حال میں کس طرح سے خداوند کا شکر کرنا ہے۔ ابھی ہم اگلی آیت پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح کیا سکھانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو۔ گلوری ٹو گاڈ۔ اس کی 22 سے 24 آیات، میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والوں، اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد، سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل، سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا۔ بس ہاللویا، تھینک یو ویری مچ، دس از ویری امپورٹنٹ۔ کیوں میں نے یہاں پہ رکوایا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے چند لمحوں کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے سے جو ہے منہ پھیر لیا۔ دیٹس ون آف دی انٹرپریٹیشن، غلط نہیں میں کہوں گا اس کو، لیکن اس آیت میں جو خداوند یسوع مسیح نے جس حوالے کو کوٹ کیا، اس کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری مصلوبیت کا منظر ہے، اور جب مصلوبیت کے بعد خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا اختتام یہاں پر نہیں ہے، وہاں پہ کھڑے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں دس از ناٹ دا اینڈ، یہ اینڈ نہیں ہے
ہے. میرا باپ جو میرا خدا ہے, جو میرا جس نے مجھے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے. بے شک اس وقت آپ لوگوں کے سامنے میں برے حالات میں, مشکل حالات میں ہوں, لیکن آگے زبور میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نہ اس نے اپنا منہ چھپایا, بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی. اب یہاں پہ اسی زبور کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اپنا منہ اس سے نہیں چھپایا. ہم تسلیس پہ جب بلیو کرتے ہیں ایک چیز, وی سے کہ 3 in 1, تینوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. تو جب خدا یسوع مسیح یہ حوالہ جب انہوں نے کوٹ کیا تو ان کو یہی بتانا چاہتے ہیں, بے شک تم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہو, مجھے مار رہے ہو, ہر قسم کی گالی گلوچ, داڑھی کے بال نوچے جانا اور کیا کیا, ہر بہت برے سچویشن کے اندر ہے خدا یسوع مسیح. لیکن اس ٹائم پہ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا ہے, ستائش کا گیت ان کو کوٹ کیا ہے. میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا, جماعت میں تیری ستائش کروں گا. اے خداوند سے ڈرنے والوں اس کی ستائش کرو, اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو, اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو. کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا, نہ اس سے نفرت کی, نہ اس سے اپنا منہ چھپایا, بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی. کیا ہم لوگ کبھی اس طرح کی سچویشن میں ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے گئے ہوں, ہمارے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہو, ہمارے کمر پر ایک کم 40 کوڑے مارے گئے ہوں جنہوں نے پوری ہڈیاں جسم کی ظاہر کر دی ہوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمارے پاس تو چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں لائف کی, چھوٹی چھوٹی پرابلمز جن کو دیکھتے ساتھ ہی ہماری شکر گزاریاں کم ہو جاتی ہیں. ہم لوگ پریز کرنا, ستائش کرنا بھول جاتے ہیں, حالات کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح یہ زبور کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا اینڈ, یہ اختتام نہیں ہے. بے شک میں اس وقت مارا جاؤں گا, قبر میں بھی جاؤں گا, لیکن میرا باپ مجھے تیسرے روز زندہ کرے گا, کیونکہ آلریڈی پرپز ہی یہ تھا. آمین, ہاللویا. خدا یسوع مسیح یہاں پہ ستائش کا گیت اسی لیے کوٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنے فیوچر کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا باپ سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہر حالات میں ان کا باپ ان کے ساتھ ہے. ہم کیا کرتے ہیں آج؟ خدا یسوع مسیح نے ماڈل ایک پیش کیا اس زبور کو کوٹ کر کے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس پورے زبور کے اندر اکثر ہم لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا. ہماری ریکویسٹ, پریئر ریکویسٹ شاید خدا تک پہنچ نہیں رہی ہے. بہت سے پوری دنیا کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں میری پریئر ریکویسٹ کی باری کافی لیٹ آ رہی ہے یا پتہ نہیں کون سے نمبر پہ میری دعا پتہ نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن خدا یسوع مسیح یہاں پہ ماڈل پیش کر رہے ہیں, جیسے مرضی حالات ہوں, یو نیڈ ٹو بلیو, آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے کہ آپ کا باپ اس سچویشن میں, ان حالات میں سب چیز پر قادر ہے. بے شک میں مارا جاؤں گا, قبر میں جاؤں گا, لیکن میرا ایمان ہے خداوند کو پتا تھا کہ میرا باپ مجھے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر دے گا. ہاللویا. اور یہی چیز وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو منسٹر کر رہے تھے, سکھا رہے تھے کہ اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ ایز ویل کہ ہم لوگ اکثر دعا کرنا تو بھول ہی جاتے ہیں. مختلف حالات میں, مشکل حالات میں آ جائیں یا بہت زیادہ پرابلمز آ جائیں, منسٹر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کسی کو خدا کی اچھائی کے بارے میں جا کے بتانے کہ خدا بھلا ہے, خدا نے میری زندگی میں اتنے بڑے کام کیے ہیں,
उसके बारे में बताना तो और ज्यादा मुश्किल होता है। शुक्रगुजारी तो अपने मुंह से वैसे नहीं निकल रही होती, लेकिन खुदा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खुदा बेशक जैसे मर्जी हालात में he is ministering to those people। अभी भी उन लोगों की फिक्र में है जो उनको मार रहे हैं, अभी भी उन लोगों को बता रहे हैं कि अभी जो मैं कोट कर रहा हूं, जो बात मैंने कोट किया उसको समझो, सीखो, जानो कि मैं वही हूं जो ज़बूर 22 के अंदर बयान किया गया है। हम लोग खुदा यीशु मसीह को एज ए मॉडल लेके आज अपने हालात को, जैसे भी हालात हैं, ये चीज जरूर याद रखें कि हमारा पायलट जो है वो हर किस्म के हालात को कंट्रोल करने के लिए बरकरार है। हालेलुया। जैसे मर्जी हालात हों, यू नीड टू प्रेज गॉड। हर किस्म के हालात में खुदा की सताइश करें। अगर सताइश आपके मुंह से नहीं निकल रही, दैट मीन्स कि तारीकी को आप दावत दे रहे हैं। आप वही तारीकी जो उस वक्त खुदा यीशु मसीह का जिन्होंने इनकार किया था, पूरी दुनिया पे अंधेरा छा गया था। हम लोग आज बुरे हालात देख के घबरा कर खुदा को छोड़ देते हैं, तो किसको इनवाइट करते हैं? तारीकी को, गुनाह को। आज अगर आप ये फील कर रहे हैं कि खुदावंद ने आपको छोड़ा है, यकीन करें और यकीन रखें, ईमान रखें कि खुदावंद सब कुछ करने पर कादिर है, सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, पूरी दुनिया उसके हाथ में है। हालेलुया। अपने हालात पे नजर करें चंद लम्हों के लिए। अगर आपके मुंह से शुक्रगुजारी नहीं निकलती तो खुदा यीशु मसीह को याद करें कि उस सलीब पर खड़े होके उस ज़बूर को कोट कर रहे हैं, उस हवाले को कोट कर रहे हैं जो सताइश से भरा है, जो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus.